السلام علیکم، میرا نام علی ہے اور میں پچھلے 12 سال سے ٹرک چلا رہا ہوں، کراچی سے لاہور تک، لاہور سے پشاور اور کبھی کبھی بلوچستان تک۔ ٹرک ڈرائیور کی زندگی آسان نہیں ہوتی، دن رات سفر، سڑکوں کی تنہائی اور کبھی کبھی ایسے واقعات بھی ہو جاتے ہیں جو انسان زندگی بھر بھول نہیں پاتا۔ جو واقعہ میں آج آپ کو سنا رہا ہوں وہ میرے ساتھ تقریباً 2 سال پہلے ہوا تھا۔ اس رات کے بعد میں کبھی بھی اس روٹ پر اکیلا سفر کرنا پسند نہیں کرتا۔ اس دن میں کراچی سے لاہور جا رہا تھا۔ ٹرک میں الیکٹرانک سامان لوڈ تھا اور ڈلیوری صبح تک پہنچانی تھی۔ سفر کا زیادہ حصہ ٹھیک گزرا، لیکن جب میں ملتان کے قریب موٹر وے پر پہنچا تو رات کا وقت ہو چکا تھا، تقریباً 3 بج رہے تھے۔ موٹر وے پر اس وقت عجیب سی خاموشی ہوتی ہے، کبھی کبھی دور سے کسی ٹرک کی ہلکی سی روشنی نظر آ جاتی ہے، ورنہ بس اندھیرا، سڑک اور ٹرک کا انجن۔ میں تھوڑا تھکا ہوا تھا لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ ریڈیو بھی بند تھا اور میں صرف اسٹیئرنگ پکڑ کر سیدھا چل رہا تھا۔ تبھی مجھے دور سڑک کے کنارے پر کوئی چیز نظر آئی۔ پہلے مجھے لگا کوئی آدمی کھڑا ہے۔ جیسے ہی ٹرک قریب پہنچا مجھے صاف نظر آیا کہ وہ ایک عورت تھی۔ موٹر وے پر رات کے 3 بجے کسی عورت کا اکیلے کھڑا ہونا عجیب بات تھی۔ وہ سفید کپڑوں میں تھی اور اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا جیسے لفٹ مانگ رہی ہو۔ میں نے ٹرک تھوڑا سلو کیا۔ اس وقت میرے دماغ میں 2 باتیں چل رہی تھیں۔ ایک طرف لگ رہا تھا کہ شاید کسی مصیبت میں ہو، اور دوسری طرف دل کہہ رہا تھا کہ رات کے اس وقت موٹر وے پر کسی کو لفٹ دینا ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اس کی حالت دیکھ کر مجھے ترس آ گیا۔ میں نے ٹرک سائڈ پر روکا۔ وہ دھیرے دھیرے چل کر ٹرک کے قریب آئی۔ جیسے ہی وہ روشنی میں آئی مجھے عجیب سا احساس ہوا۔ اس کا چہرہ بہت پیلا تھا اور آنکھوں کے نیچے گہرے سائے تھے۔ میں نے کھڑکی سے جھک کر پوچھا، بہن سب ٹھیک ہے؟ آپ یہاں اس وقت کیا کر رہی ہیں؟ اس نے دھیمی آواز میں کہا، بھائی مجھے اگلے ایگزٹ تک چھوڑ دو۔ اس کی آواز اتنی ہلکی تھی کہ مشکل سے سنائی دی۔ میں نے دروازہ کھولا اور وہ پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس کے کپڑوں سے ہلکی سی مٹی اور پرانی سی بو آ رہی تھی، جیسے وہ بہت دیر سے سڑک پر ہو۔ ٹرک دوبارہ چل پڑا۔ کچھ منٹ تک ہم دونوں چپ رہے۔ میں نے سائڈ سے 1-2 دفعہ اس کو دیکھا، لیکن وہ بس سیدھا سامنے دیکھ رہی تھی۔ پھر میں نے پوچھا، آپ یہاں اکیلی کیسے آ گئیں؟ اس نے تھوڑی دیر خاموشی کے بعد جواب دیا، گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ میں نے ریئر میرر میں دیکھا، لیکن پیچھے کوئی گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔ مجھے تھوڑا عجیب لگا۔ موٹر وے پر اگر کسی کی گاڑی خراب ہو جائے تو وہ عام طور پر ہیزرڈ لائٹس چلا دیتے ہیں یا گاڑی سائڈ پر نظر آ جاتی ہے، لیکن پیچھے پوری سڑک خالی تھی، کوئی گاڑی نہیں تھی۔ پھر بھی میں نے زیادہ سوچا نہیں۔ تھوڑی دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ ٹرک کے اندر اچانک ٹھنڈی سی ہوا چلنے لگی ہے۔ میں نے سوچا شاید کھڑکی تھوڑی کھلی رہ گئی ہے، لیکن جب میں نے چیک کیا تو دونوں کھڑکیاں بند تھیں۔ میں نے سائڈ سے اس عورت کی طرف دیکھا۔ وہ اب بھی سیدھا سامنے دیکھ رہی تھی، بالکل بھی ہل نہیں رہی تھی وہ۔ اس وقت میرے دل میں عجیب سی بے چینی شروع ہو گئی۔ میں نے ماحول ہلکا کرنے کے لیے پوچھا، آپ کا گھر کہاں ہے؟ اس بار اس نے جواب نہیں دیا۔ میں نے دوبارہ پوچھا، آپ سن رہی ہیں بہن؟ پھر اس نے دھیرے سے اپنا سر میری طرف موڑا، اور جو چیز میں نے اس وقت دیکھی اس نے میری روح تک ہلا دی۔ اس کی آنکھیں بالکل سیدھا میری طرف تھیں، لیکن ان میں کوئی چمک نہیں تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ آنکھیں زندہ انسان کی ہیں ہی نہیں۔ پھر اس نے بہت دھیمی آواز میں کہا، یہاں بہت حادثے ہوتے ہیں۔ مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہا، ہاں موٹر وے پر حادثے تو ہو ہی جاتے ہیں، لیکن اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ٹرک آگے چل رہا تھا اور میں بے چین ہوتا جا رہا تھا، پتہ نہیں کیوں، لیکن مجھے لگ رہا تھا جیسے ٹرک کے اندر کوئی عجیب سا بوجھ ہے۔ پھر اچانک مجھے ایک اور عجیب بات محسوس ہوئی۔ پیسنجر سیٹ پر بیٹھی عورت ہل ہی نہیں رہی تھی، نہ سانس کی آواز نہ کوئی حرکت۔
میں نے ہمت کر کے سائڈ سے دوبارہ دیکھا اور اس لمحے جو میری حالت ہو گئی تھی وہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ پیسنجر سیٹ خالی تھی، وہاں کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے زور سے بریک لگائی، ٹرک سڑک کے کنارے رک گیا۔ میرا دل اتنی زوروں سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے اپنی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے جلدی سے پیسنجر سائڈ کا دروازہ کھولا اور نیچے اتر کر ادھر ادھر دیکھا۔ موٹر وے بالکل خالی تھا، نہ کوئی عورت، نہ کوئی گاڑی، نہ کوئی آواز، صرف اندھیرا اور دور تک پھیلتی ہوئی سڑک۔ میں واپس ٹرک میں بیٹھا، لیکن اب میرے ہاتھ اسٹیئرنگ پر کانپ رہے تھے۔ پھر میری نظر پیسنجر سیٹ پر پڑی اور وہاں ایک چیز رکھی ہوئی، ایک پرانا سا اور مٹی سے بھرا ہوا دوپٹہ۔ وہ دوپٹہ پہلے وہاں نہیں تھا۔ اس وقت مجھے پہلی بار اصل ڈر محسوس ہوا، اور اس رات جو بات مجھے اگلے ٹول پلازا پر پتہ چلی، اس نے میری زندگی بھر کے لیے اس رات کو یادگار بنا دیا۔ میں کچھ دیر تک اسٹیئرنگ پکڑ کر چپ بیٹھا رہا۔ میرا دماغ میں ایک ہی سوال گھوم رہا تھا، اگر وہ عورت ٹرک میں بیٹھی تھی تو پھر اچانک غائب کیسے ہو گئی؟ میں نے پیسنجر سیٹ پر پڑا وہ مٹی سے بھرا ہوا دوپٹہ اٹھایا۔ وہ ٹھنڈا تھا، عجیب طریقے سے ٹھنڈا، جیسے کسی پرانی جگہ پر پڑا ہو۔ مجھے اس وقت وہاں رکنا بالکل ٹھیک نہیں لگا۔ میں نے فوراً ٹرک سٹارٹ کیا اور دوبارہ موٹر وے پر چل پڑا، لیکن اب سفر بالکل الگ لگ رہا تھا۔ ہر تھوڑی دیر بعد مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی پیسنجر سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے۔ کبھی کبھی سائڈ مرر میں مجھے لگتا کہ کوئی سفید سا سایہ ہل رہا ہے، لیکن جب میں سیدھا دیکھنے کی کوشش کرتا تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ بس جلدی سے اگلے ٹول پلازا آ جائے۔ تقریباً 15 منٹ بعد دور سے ٹول پلازا کی روشنی نظر آئی۔ مجھے تھوڑی تسلی ہوئی۔ جیسے ہی میں ٹول پلازا کے قریب پہنچا، وہاں 2-3 اور ٹرک ڈرائیور بھی کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے ٹرک سائڈ پر لگایا اور نیچے اتر گیا۔ اس رات ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، لیکن میرے کپڑے پسینے سے گیلے ہو چکے تھے۔ ٹول بوتھ پر ایک گارڈ بھی کھڑا ہوا تھا۔ میں اس کے پاس گیا اور پانی کی بوتل لے کے پانی پینے لگا۔ اس نے مجھے دیکھا اور بولا، بھائی سب ٹھیک تو ہے؟ آپ گھبرائے ہوئے لگ رہے ہیں۔ میں کچھ سیکنڈ چپ رہا، پھر پتہ نہیں کیوں میں نے اس کو پورا واقعہ سنا دیا۔ جب میں نے اس کو بتایا کہ موٹر وے پر ایک عورت نے لفٹ مانگی تھی اور پھر غائب ہو گئی، تو اس کا چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے فوراً ادھر ادھر دیکھا جیسے کوئی سن نہ رہا ہو۔ پھر وہ دھیمی آواز میں بولا، تم نے اس کو کس جگہ سے اٹھایا تھا؟ میں نے اس کو اندازہ بتایا کہ شاید وہ جگہ تھی۔ گارڈ کچھ سیکنڈ تک چپ رہا، پھر اس نے ایسی بات کہی جس سے میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا، مجھے 2-3 ٹرک ڈرائیورز پہلے بھی یہ بات بتا چکے ہیں، میں لیکن یقین نہیں کرتا۔ خیر آپ چوتھے بندے ہیں جو مجھے یہ بات بتا رہے ہیں۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، خیریت؟ آپ نے ان سے بھی پوچھا تھا کہ کیا ہوا ہے؟ گارڈ بولا کہ نہیں، وہ بھی ایسے ہی گھبرائے ہوئے تھے اور مجھے انہوں نے ایسے ہی کچھ سارا واقعہ بتایا اور آپ کے ساتھ بھی سیم وہی ہوا ہے۔ میں خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا۔ خیر اس نے اینڈ میں کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی مخلوق ہو۔ میں نے فوراً کہا، نہیں یہ ممکن نہیں، وہ تو میرے ٹرک میں بیٹھی تھی، میں نے اس سے بات بھی کی تھی۔ گارڈ نے صرف اتنا کہا، یہی بات دوسرے ڈرائیورز بھی کہتے ہیں۔ میں نے اس کو دوپٹہ دکھایا جو پیسنجر سیٹ پر پڑا ہوا تھا۔ گارڈ نے جیسے ہی دوپٹہ دیکھا وہ بالکل خاموش ہو گیا۔ گارڈ نے کہا، شاید یہ پہلے سے آپ کے ٹرک میں موجود ہو۔ میں نے گھبرا کر کہا، یہ تو پہلے ٹرک میں تھا ہی نہیں، یہ اس کے بیٹھنے کے بعد آیا۔ خیر مجھے نہیں پتا وہ گارڈ میری باتوں پر یقین کر رہا تھا کہ نہیں، لیکن اس وقت میں بہت گھبرایا ہوا تھا۔ میں جلدی سے ٹرک میں واپس بیٹھ گیا، دل کر رہا تھا کہ بس یہاں سے دور چلا جاؤں۔ میں نے انجن سٹارٹ کیا اور ٹرک کو ٹول سے آگے چلا دیا، لیکن کہانیاں ختم نہیں ہوئی۔ جب میں تھوڑی دور آگے گیا تو مجھے اچانک محسوس ہوا کہ ٹرک کے اندر پھر سے وہی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ وہی ایک عجیب سا احساس ہے دوبارہ، بالکل ویسا ہی جیسے پہلے چل رہا تھا۔ میرا گلا خشک ہونے لگا۔ میں نے دھیرے سے پیسنجر سیٹ کی طرف دیکھا۔ دوپٹہ اب بھی وہیں پڑا ہوا تھا، لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز تھی۔
पैसेंजर सीट पर मिट्टी के छोटे छोटे निशान बने हुए थे, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई गीले पैरों के साथ वहाँ बैठा हो। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा था कि पीछे मत देखना, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने मिरर में देख लिया और उस लम्हे जैसे मेरी सांसें रुक गईं। ट्रक के बिल्कुल पीछे अंधेरे में सड़क के किनारे मुझे वही सफ़ेद कपड़ों वाली औरत फिर से नज़र आई। वो बिल्कुल सीधा ट्रक की तरफ देख रही थी। जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी, उसने धीरे से अपना हाथ उठाया, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहली बार लिफ्ट मांग रही थी। मेरा जिस्म उस वक्त सुन्न हो गया था। मैंने फ़ौरन एक्सीलरेटर दबा दिया और ट्रक तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ा दिया। उस रात के बाद मैंने कभी इस रूट पर अकेला सफ़र करने की कोशिश नहीं की। और सबसे अजीब बात, जब मैं सुबह लाहौर पहुंचा और ट्रक साफ़ कर रहा था, पैसेंजर सीट पर वो गीले निशान उस वक्त भी थे। और ये देखकर मुझे यकीन हो गया था कि ये जो भी रात को हुआ मेरे साथ वो असल था, वो मेरा कोई ज़हनी ख्याल नहीं था। खैर, ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राशिद है और ये वाक़या कुछ साल पहले का है, जब मैं कराची से पेशावर तक का ट्रक चलाता था। ट्रक ड्राइवर की ज़िंदगी आसान नहीं होती। कभी कभी ऐसे रास्ते मिलते हैं जहाँ 2-2 घंटे तक कोई गाड़ी नज़र नहीं आती और रात को तो ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया सो चुकी है और सिर्फ हम जाग रहे हैं। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। उस रात जो मेरे साथ हुआ, मैं आज तक उसको भूल नहीं पाया। ये वाक़या मुल्तान और डेरा गाजी खां के दरमियान एक सुनसान रोड का है। मैं सीमेंट की बोरियां लोड करके कराची से पेशावर जा रहा था। दिसंबर का महीना था और रात का वक्त, सर्द हवा चल रही थी और रोड पर धुंध भी हल्की हल्की सी थी। ट्रक का इंजन ज़ोर ज़ोर से शोर मचा रहा था और मैं धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था। रात का वक्त था, तकरीबन 2 बज रहे थे। उस वक्त रोड इतनी खामोश होती है कि कभी कभी लगता है जैसे दुनिया में सिर्फ तुम और तुम्हारी गाड़ी ही रह गई हो। मैंने रेडियो चला रखा था ताकि नींद ना आए। कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ कि ट्रक का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। मैंने सोचा शायद रेडिएटर गर्म हो गया है। रोड के किनारे ट्रक रोका और नीचे उतरकर बोनेट खोला। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। सिर्फ ट्रक की हेडलाइट्स रोड पर दूर तक चमक रही थी। मैंने टॉर्च निकाली और रेडिएटर चेक करने लगा। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन उस वक्त मुझे एक अजीब सी बात महसूस हुई। रोड बिल्कुल खाली था, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे कोई दूर खड़ा मुझे देख रहा हो। पहले मुझे लगा शायद मेरा वहम है। मैंने टॉर्च इधर उधर घुमाई, कुछ भी नहीं था। मैंने सोचा मेरा ख्याल है, बस सुनसान रोड, हवा की आवाज़ और दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की हल्की सी आवाज़। मैं वापस ट्रक में बैठ गया, इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी फिर से चलाने लगा। लगभग 10 मिनट बाद मुझे मिरर में कुछ अजीब सा नज़र आया। ट्रक के पीछे रोड पर कोई आदमी चल रहा था, रात के 3 बजे, और वो भी इतनी सुनसान जगह पर। मुझे थोड़ा अजीब लगा। वो आदमी सफ़ेद कपड़ों में था और धीरे धीरे रोड के बीच में चल रहा था। मैंने स्पीड थोड़ी कम की, सोचा शायद कोई मुसाफिर होगा जो लिफ्ट लेना चाहता हो। जब ट्रक उसके करीब पहुंचा तो मैंने हॉर्न बजाया, लेकिन ना तो उसने सर उठाया और ना ही वो साइड पर हुआ। वो बस सीधा सीधा चल रहा था, जिससे कि मुझे मजबूरन भी ट्रक धीरे करना पड़ा। जब मैं बिल्कुल उसके पास पहुंचा तो जो मैंने देखा उसने मेरी रूह तक हिला दी। वो आदमी रोड पर चल तो रहा था, लेकिन उसके पैर ज़मीन को टच ही नहीं कर रहे थे। उसके पैर जो कि ज़मीन पे थे ही नहीं, जैसे वो हल्की सी हवा में चल रहा हो। मेरी सांसें तेज़ हो गईं। मैंने फ़ौरन एक्सीलरेटर दबा दिया और ट्रक आगे निकाल लिया। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था मेरा उस वक्त। मैंने पीछे मिरर में दोबारा देखा। वो आदमी अब भी उसी स्पीड से चल रहा था। और सबसे अजीब बात, ट्रक की स्पीड जो कि 70 थी, लेकिन वो पीछे से दूर नहीं हो रहा था। वो तकरीबन मेरे और ट्रक के बिल्कुल एक ही फासले पर था।
جیسے وہ میرے ٹرک کے ساتھ ساتھ چل رہا ہو۔ اب مجھے سچ میں ڈر لگنے لگا تھا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، ٹرک کی سپیڈ اور تیز کر دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ آدمی میرر سے غائب ہو گیا۔ میں نے سکون کا سانس لیا، لیکن میری پریشانی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ کچھ ہی سیکنڈ بعد مجھے ٹرک کے پچھلے حصے سے زور کا تھپ تھپ کی آواز آئی، جیسے کوئی زور سے ہاتھ مار رہا ہو میرے ٹرک کو۔ پہلے ایک دفعہ، پھر دوبارہ، پھر تیسری دفعہ۔ میرا گلا سوکھ گیا تھا۔ سڑک جو کہ اب بھی بالکل سنسان تھی۔ میں نے ہمت کر کے سائیڈ مرر میں دیکھا، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن آواز پھر آئی۔ اس دفعہ آواز اور زیادہ زور سے تھی۔ ایسا لگا جیسے کوئی ٹرک پر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے ٹرک روکنے کا سوچا، پھر فوراً خیال بدل دیا، اگر کوئی چور ہوتا تو روڈ پر دکھ جاتا۔ یہ آواز کسی اور چیز کی تھی، اور پھر جو اگلے لمحے ہوا اس نے میری زندگی کا سب سے خوفناک منظر پیدا کر دیا۔ میں نے مرر میں دیکھا اور میری سانسیں رک گئیں۔ ٹرک کے کنٹینر کے اوپر وہی سفید کپڑوں والا آدمی بیٹھا ہوا تھا، اور وہ سیدھا میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ دھندلا تھا، لیکن اس کی آنکھیں بالکل خالی لگ رہی تھیں، اور سب سے خوفناک بات، وہ مسکرا بھی رہا تھا۔ اس وقت میری حالت ایسی ہو گئی جیسے جسم سے جان نکل رہی ہو۔ میں نے فوراً نظر ہٹا لی اور ایکسیلیٹر اور زور سے دبا دیا۔ ٹرک اب 90 کی سپیڈ پر چل رہا تھا، لیکن کچھ سیکنڈ بعد مجھے ٹرک کے کیبن کے بالکل پیچھے سے ہلکی سی آواز آئی، جیسے کوئی اندر آ گیا ہو، اور پھر میرے کان کے بالکل قریب کسی نے دھیرے سے کہا، روک دو ٹرک۔ میں یہ سن کر بہت پریشان ہوا۔ جب میں نے یہ سنا جیسے میرے جسم سے جان ہی نکل گئی ہو، اس وقت مجھے سمجھ آ گیا کہ ٹرک میں اب میں اکیلا نہیں ہوں۔ جب اس آواز نے میرے کان کے بالکل قریب دھیرے سے کہا، میں نے اسٹیئرنگ وہیل کو اتنی زور سے پکڑا ہوا تھا کہ میری انگلیاں سفید ہو گئی تھیں۔ اس وقت روڈ پر اب بھی گہری خاموشی تھی، صرف ٹرک کے انجن اور ہوا کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے ہمت کر کے دھیرے سے مرر کی طرف دیکھا، لیکن وہاں اب کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے سوچا شاید ڈر کی وجہ سے مجھے وہم ہو رہا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن پھر دوبارہ میرے کان کے قریب وہی ہلکی سی آواز آئی، اس دفعہ اور بھی زیادہ صاف۔ میں نے کہا، ٹرک روک دو۔ میرا گلا بالکل سوکھ گیا تھا۔ میں نے فوراً آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ ٹرک کی سپیڈ اب بھی زیادہ تھی، اور میں بس چاہتا تھا کہ کسی طرح یہ سنسان روڈ ختم ہو جائے۔ لیکن پھر اچانک ٹرک نے جھٹکا سا لیا۔ انجن کی آواز عجیب سی ہونے لگی، جیسے کوئی چیز انجن کو روک رہی ہو۔ میں نے ایکسیلیٹر دبایا، لیکن ٹرک کی سپیڈ دھیرے دھیرے کم ہونے لگی۔ 70، 60 اور پھر 50۔ پھر ٹرک خود بخود رک گیا۔ میرا دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی تھی کہ مجھے اپنی سانسوں کی آواز تک سنائی دے رہی تھی۔ روڈ کے دونوں طرف بالکل اندھیرا تھا، نہ کوئی گاڑی، نہ کوئی روشنی، اور نہ کوئی انسان۔ میں نے ہمت کر کے اگنیشن دوبارہ سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن ٹرک سٹارٹ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ تبھی ٹرک کے باہر سے کسی کے چلنے کی آواز آئی، جیسے کوئی دھیرے دھیرے ٹرک کے گرد گھوم رہا ہو۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ شیشہ نہ دیکھوں، لیکن ڈر اور کیوریوسٹی دونوں اتنی زیادہ تھیں کہ میں نے دھیرے سے سائیڈ ونڈو کی طرف نظر گھمائی، اور جو میں نے دیکھا اس نے میری روح تک سرد کر دی۔ ٹرک کے بالکل پاس وہی سفید کپڑوں والا آدمی کھڑا ہوا تھا۔ اس دفعہ وہ بالکل قریب تھا۔ ہیڈ لائٹ کی روشنی اس پر پڑ رہی تھی۔ اس کا چہرہ اب زیادہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کی سکن بالکل پیلی اور مردہ جیسی تھی۔ آنکھیں اتنی خالی تھیں کہ جیسے اندر اندھیرا ہو ان کے، اور وہ سیدھا میری طرف گھور رہا تھا۔ میں نے فوراً نظر ہٹا لی۔ دل میں صرف ایک ہی خیال تھا، میرے یہاں سے نکلنا ہے۔ میں نے پھر سے اگنیشن گھمایا۔ اس دفعہ ٹرک اچانک سے سٹارٹ ہو گیا۔ میں نے بنا وقت ضائع کیے ایکسیلیٹر دبایا اور ٹرک تیزی سے چلا دیا وہاں پر۔ کچھ منٹ تک میں بس ڈرائیو کرتا رہا۔ پھر کچھ دور آگے مجھے روڈ کے کنارے ایک چھوٹا سا ڈھابا نظر آیا۔ وہاں ایک پرانی سی لائٹ جل رہی تھی اور 2-3 ٹرک کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے فوراً ٹرک وہاں روک دیا
اس وقت میری حالت ایسی تھی جیسے میں ابھی گر جاؤں گا۔ میں ٹرک سے اترا اور سیدھا ڈھابے کے پاس گیا۔ وہاں ایک بزرگ آدمی بیٹھا تھا جو چائے بنا رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور بولا، بیٹا تم ٹھیک ہو؟ چہرہ بہت زیادہ پیلا لگ رہا ہے تو۔ میں نے پانی مانگا اور کچھ دیر تک چپ بیٹھا رہا۔ پھر میں نے ہمت کر کے اس بزرگ کو پورا واقعہ سنا دیا۔ جب میں نے سفید کپڑوں والے آدمی کا ذکر کیا تو اس بزرگ کا چہرہ اچانک سنجیدہ ہو گیا۔ وہ کچھ سیکنڈ تک چپ رہا، پھر دھیرے سے بولا، تم اس کو دیکھ کر بچ گئے ہو؟ میں نے حیرانی سے پوچھا، مطلب؟ بزرگ نے گہری سانس لی اور بولا، اس روڈ پر کچھ سال پہلے ایک ٹرک کا خوفناک ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ ایک آدمی رات کو روڈ کراس کر رہا تھا اور ٹرک نے اس کو ٹکر مار دی تھی۔ ڈرائیور ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ وہ آدمی وہیں روڈ پر تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ یہ سن کر میں بہت حیران ہوا۔ میں نے دھیرے سے پوچھا، پھر؟ بزرگ نے کہا، اس دن کے بعد سے بہت سے ٹرک ڈرائیورز کے ساتھ یہاں پہ کچھ ایسے معاملات ہو گئے ہیں۔ کبھی لفٹ مانگتا ہے، کبھی ٹرک کے پیچھے چڑھ جاتا ہے اور کبھی ڈرائیورز کو ٹرک روکنے کا کہتا ہے۔ میرا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ میں نے بزرگ سے پوچھا، پھر اگر کوئی ٹرک روک دے تو؟ بزرگ نے سیدھا میری آنکھوں میں دیکھا اور دھیرے سے بولا، اول کسی کی ہمت تو نہیں ہوئی ٹرک روکنے کی۔ اس رات میں نے فیصلہ کیا کہ میں صبح ہونے تک وہی ڈھابے پر رکوں گا۔ صبح جب روشنی ہوئی تو میں نے ٹرک دوبارہ چیک کیا۔ سب کچھ بالکل ٹھیک لگ رہا تھا، جیسے رات کو کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ لیکن جب میں ٹرک سٹارٹ کرنے لگا تو میری نظر ایک چیز پر پڑی۔ ٹرک کی ڈیش بورڈ پر دھول کے اوپر کسی کے ہاتھ کے نشان بنے ہوئے تھے، جیسے کسی نے اندر سے ہاتھ رکھا ہو۔ اس وقت مجھے سمجھ آ گیا کہ رات کو جو کچھ ہوا تھا وہ میرا وہم نہیں تھا، اور اس دن کے بعد میں نے کبھی بھی رات کو 2 یا 3 بجے اس روڈ پر اکیلے ٹرک چلانے کی ہمت نہیں کی، کیونکہ مجھے آج بھی ڈر ہے کہ کہیں دوبارہ وہ آواز میرے کانوں کے قریب نہ آئے اور دھیرے سے نہ کہے، ٹرک روک دو۔ خیر، یہ تھا میرا ایک واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ بہت بہت شکریہ آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تو جی فرینڈز، یہ تھی آج کی سٹوریز۔ آپ کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ سٹوریز کیسی لگیں۔ اگر آپ کو یہ سٹوریز اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے تاکہ آگے آنے والی کہانیاں ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں۔ اپنا خیال رکھیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔